ہمارے درمیان سے صبر ختم ہو چکا ہے، اور ہم صبر صرف اس جگہ پر شو کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، یا جہاں پر ہمیں کوئی اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. مثلاً ایئرپورٹ پر اگر جہاز لیٹ ہو جائے تو وہاں پہ ہم مجبور ہوتے ہیں، اتنے وہاں پہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہم نے ہوتے ہیں. ٹکٹ خریدی ہوتی ہے، ہمیں ہمیں ٹکٹ پتہ ہوتا ہے خریدی پیسے ہوتی ہے. ضائع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ ہم صبر کا، حالانکہ صبر کا تعلق جو ہے وہ مسلمان کی بیسک تعلیم میں سے ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی، رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بہترین جو تربیت ہوتی ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا اور اپنی زوجہ کے پاس جانے سے رک جانا، اس پر صبر کرنا ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے آپ کی. پلس وقت کے اوپر نماز پڑھنا ہے. یہ بھی ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ رمضان میں لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں میں سو گیا تھا اب اٹھا ہوں تو چلو میں اب پڑھ لیتا ہوں. نہیں، آپ نے وقت پر باجماعت نماز پڑھنی ہے. نمبر 3 کہ اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، آزاری ہے، اس کے اوپر صبر کرنا. جی قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی بارگاہ میں جب مدد مانگو نا تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرتے ہوئے کئی مقامات میں فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسے ہی صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. تو صبر ہمارے یہاں سے ختم ہو چکا ہے. صبر ایک ایسی سواری ہے کہ جس پر سوار ہو کر بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. کیا بات ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ صبر کا اجر صرف جنت ہے. اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں، امام علی مقام امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو صبر ہی صبر. اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنا مشاہدہ کریں جی تو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، گھر میں، آفس میں، روڈ پر، ٹریفک میں، دوستوں کے ساتھ، کہیں پر بھی ہمیں صبر نظر نہیں آتا. ایسا ہی ہے. اگر ہم گھر میں ہیں تو وہاں گھر میں صبر نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہم آفس میں ہیں تو آفس میں صبر نہیں ہے. مطلب آپ نے فائل منگوائی، فائل لا کر دینے والا پیون ہے، اس نے ذرا سی دیر کر دی تو آپ اس پہ بھڑک پڑے. کہیں پر کوئی کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کے اندر دیر ہو گئی تو آپ اس پہ بھڑک پڑے. تو یہ جو بھڑک جانا ہے، یہ جو ناراض ہو جانا ہے، اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی عملی زندگی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ صبر کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور آج بھی دنیا میں، آپ نے دنیا میں مختلف ممالک کا سفر کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ رہتے ہیں. یہاں مدینہ شریف میں بھی آپ دیکھیں کہ اب دیکھیں صبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو صبر و تحمل کے ساتھ اور باوقار انداز کے ساتھ آیا کرو. میں نے دیکھا ہے یہاں مدینے میں لوگ نماز کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا نماز کے لیے دوڑ کر مت آؤ، باوقار انداز سے آؤ، صبر و تحمل کے ساتھ آؤ. تو صبر جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہوتے.